صفحہ نمبر 136 آیت نمبر 161 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ارشاد فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، واقعی میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ مضبوط دین ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل آپ یہ بھی فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، واقعی میری نماز، میری عبادات، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اس ذات کے لیے ہے جو کہ پورے جہان کے معبود برحق ہیں، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی امت سے ارشاد فرما دیجئے، یعنی ان کو تعلیم دیجئے، ان کو اپنے دین پہ استقامت اور اطمینان حاصل ہو۔ ظاہر ہے جب ہمارا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے، تو اسلام برحق دین ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، تو اسلام کی حقانیت بالکل واضح ہو گئی۔ الحمدللہ۔ حدیث میں ہے کہ کہیں چینک آئے تو الحمدللہ کہہ دیں، اور جو ساتھ ہوں ان کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ مسلمان پہ جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان چینکے وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ ایک کتاب میں لکھا تھا کہ ایک بزرگ وہ سمندر کے کنارے کھڑے تھے، تو ایک آدمی نے چھینکا اور اس نے کشتی میں سوار تھا، کشتی چل پڑی، چھینک کے اس نے کہا کہ الحمدللہ۔
اب اس نے پیچھے دوسری کشتی جو کھڑی تھی فوراً اس کو کہا کہ جتنے پیسے لینا چاہتے ہو لو، لیکن جلدی مجھے اس کشتی کے قریب پہنچا دو اور پھر واپس۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ کہتے کوئی ضروری کام ہے۔ وہ ان کے پیچھے اس کشتی میں گئے، جب قریب پہنچے تو کہا کہ ارحمک اللہ، بس کشتی والے کو کہا کہ اب واپس ہو، بس کام ہو گیا۔ تو وہ جب وفات پا گیا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگا زندگی بھر میں ایک عمل صرف اللہ کو پسند آیا تھا جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی۔ کہا وہ عمل بتاؤ، کون سا عمل ہے کہ ہم بھی کریں؟ کہنے لگا کہ وہ کشتی میں ایک مسافر سوار ہوا، اس نے کہا کہ الحمدللہ، چھینکنے کے بعد اس نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو میں نے خیال کیا کہ اس کے قریب پہنچ کے گویا کہ اس کے مجلس میں شریک ہو کے جواب دوں، کیونکہ یہ حق ہے مجلس والوں پہ۔ تو میں نے دوسری کشتی والے کو کہا کہ جتنے پیسے لینا چاہتے ہو لو، اس کو پیسے دیے اور فوراً مجھے ادھر پہنچا دیا۔ میں نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، بس پھر میں واپس آیا۔ تو میری مغفرت اس بات پہ ہو گئی کہ آپ نے مسلمان کے ایک حق کا خیال رکھا اور اس پہ آپ نے خرچ کیا کہ مسلمان کا حق ادا ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت کر دی۔ اللہ کی اپنی ایک شان ہے، اس کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ ایک آدمی کی مغفرت اس بات پہ ہوئی کہ وہ چنے کھا رہا تھا، تو چنے کا ایک دانہ گھوڑے پہ سوار تھا، نیچے گرا، گھوڑے سے اترا، وہ چنے کا دانہ صاف کیا اور پھر کھا لیا۔ اللہ آپ نے کتنی بہتر رزق کا انتظام فرما رکھا ہے۔ وہ اللہ کے رزق کی قدردانی کی، اس وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی کا دوپٹہ سرک گیا، اتنے میں مؤذن نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فوراً وہ اپنے سر کو ڈھانپا، میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اور ایک شراب کا عادی، اس کا آخری عمل یہ کہ اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، ایسے بھی بڑا گناہگار ہوں، یا اللہ کا نام زمین سے میرے پیٹ میں ہی اچھا ہے، حفاظت ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ ایک اللہ والے کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہا بڑے عذاب کے فرشتے آئے تھے، اس نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، ہم عذاب دیں گے۔ اس نے روزے میں کوتاہی کی، ہم عذاب دیں گے۔ اس نے چغل خوری کی ہے، ہم عذاب دیں گے۔ اس نے غیبت کی ہے، ہم عذاب دیں گے۔ اتنے میں تھوڑی سی مٹھی ایک تھیلی میں آئی اور اس مٹھی نے مجھے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ اور یہ وہ 3 لب بھر کی مٹھی تھی کہ ایک مسلمان دفن ہو رہا تھا، میں نے 3 دفعہ لب بھر کے اس پہ مٹھی ڈالی تھی۔ پہلی دفعہ لب بھر کے منہا خلقناکم، دوسری دفعہ لب بھر کے میں نے اس کی قبر میں مٹھی ڈالی، وفیہا نعیدکم، تیسری دفعہ جب میں نے لب بھر کی مٹھی ڈالی
منہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن کی آیت اور یہ دعا بھی ہے مٹی ڈالنے کی۔ یہ دعا میں نے ساتھ پڑھی، وہ 3 لبر کے جو مٹھی تھی اس نے مجھے عذاب سے نجات دی۔ وہ ایک ساتھی فرمانے لگے کہ میں کمرے میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا تو ناڑا کھول کے میں نے سامنے دیکھا تو قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ناڑا باندھا، قرآن کے سامنے کیسے سطر کھولوں؟ میں نے ادھر ادھر سے تلاش کر کے تولیہ اٹھایا اور قرآن پہ رکھا، کپڑے میں نے تبدیل کر دیے اور پھر تولیے کو اٹھا کے اپنی جگہ رکھا۔ بس میری دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، میرا دل تبدیل ہو گیا۔ اور پھر وہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے فضل سے 9 سال ہو گئے کہ اس کے بعد مجھے تکبیر اولی کی نماز مل رہی ہے۔ کوئی عمل اللہ کو پسند آئے، کام بن جائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تھوڑا سا عمل کیوں قبول ہوا۔ اس لیے لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی حقیر نہ سمجھنا۔ ہمارے بڑے استاد جی مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کوئی بھی عمل اپنی ذات کے اعتبار سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، نیت ہی، اخلاص ہی اس کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتا ہے۔ اور بالخصوص وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ چھوٹے اعمال مختلف واقعات میں کیوں قبول ہوئے؟ ان میں اور کوئی غرض تھا ہی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہوا۔ تو اس لیے جہاں بھی کوئی نیکی کا موقع ہو، نیکی کو نیکی سمجھ کے، چاہے جتنی بھی چھوٹی نیکی نظر آئے، موقع ضائع نہ ہو۔ کیا معلوم اس جہان میں کون سی کرنسی کام آئے گی، کون سی نیکی کام آئے گی۔ نیت کو اعتبار ہے، نیت کو اعتبار ہے۔ چاہے نماز ہو، عبادت ہو، زندگی بھر روزانہ یہ فکر ہو کون سا عمل اپنے رب کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ موت تک بس اسی جستجو میں لگے رہنا، کوشش کرتے رہنا، اپنے رب کو راضی کروں، بس کام بن گیا۔ یہی اسلام ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی، دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین اسلام ہی سیدھا راستہ ہے جو کہ ایک مستحکم دین ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ وہ باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری عبادات، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان کے مالک ہیں، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے اور میں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك وكرمك يا ارحم بك يا